أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبارک میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ نقل کیا ہے. ان قوموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا، ان کو ہلاک کیا ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی حکم عدولی کی وجہ سے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو متنبع کیا، ان کو متوجہ کیا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب وہ کفار مکہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا تھا اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے. تو ان مکہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کے واقعات بھی سناتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ اتارا تھا کہ دیکھو تم سے پہلے کی قومیں تم سے مضبوط تھی، تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، تم سے زیادہ سمجھدار تھی، انٹلیکچوئل تھی، ہر اعتبار سے تہذیب یافتہ تھی. لیکن اس کے باوجود وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں، وہ قومیں برباد کر دی گئیں. کس بنا پر؟ صرف اور صرف حکم عدولی کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر، کہ وہ قومیں شرکش ہو گئی تھیں. اللہ نے جو حدود قائم کیے تھے، جو شریعت ان کے اوپر اتاری تھی، ان قوموں نے اس شریعت کا انکار کر دیا، اس حکم کا انکار کر دیا جو اللہ نے حدود قائم کیے تھے کہ اس حدود سے، اس حد سے آگے نہ بڑھنا. اس حد سے وہ قومیں آگے بڑھ گئی. جائے کہ وہ لوگ بہت زیادہ تہذیب یافتہ تھے، بہت زیادہ کلچرڈ تھے وہ لوگ، لیکن اللہ کے ہاں ان تمام چیزوں کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے ہاں جو قیمت ہے، جس کی رعایت کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت کی پابندی ہے. اللہ نے جو حدود قائم کیے ہیں اس کا پاس و لحاظ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی جی ان واقعات کو
قیامت تک آنے والی انسانیت تک پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ صرف پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ نہیں کیا، اور ہمارا یہ معاملہ صرف پچھلی قوموں کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اگر یہ گناہ اور یہ حدود کی عدولی اور حدود سے آگے بڑھ جانا، حدود سے تجاوز کرنا اگر آنے والی قوموں میں بھی ہوا، قیامت تک جتنی انسانیت ہے ان کے اندر بھی اگر یہ بات پائی گئی تو ہم ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیں گے، چاہے وہ قوم ترقی کے لحاظ سے اور حکومت کے لحاظ سے وہ آسمانوں پر کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے وہ آسمانوں میں کمند کیوں نہ ڈالے، چاہے وہ آسمانوں میں اپنے گھر کیوں نہ بنا لے، لیکن اگر اللہ کا جو اللہ نے شریعت اتاری ہے، اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں، اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا گیا تو اللہ سب کو برباد کر دے گا۔ اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی خلافت قائم کی جائے، تاکہ اس کے حکم کو نافذ کیا جائے۔ اچھا، جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا ہے، ان واقعات اور ان قوموں کے واقعات سے مکہ والے بخوبی واقف تھے۔ جو جتنے واقعات، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح سے ہود علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، یہ جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیے، مکہ والے سب سے واقف تھے، ہر ایک کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، اس لیے ان کا دل جھنجھوڑتا تھا ان کو اندر سے کہ واقعی میں یہ باتیں تو حقیقت ہے، یہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ قوم مکہ والے جب شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں یہ تمام کھنڈرات ان کو ملتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بستی ملتی تھی جس کے لوگ دیکھتے تھے کہ او دیمو یہ بستیاں پلٹی ہوئی ہیں، یعنی یہاں پر کوئی نہ کوئی سخت عذاب آیا ہوا ہے۔ اور میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستو، آج تو وہ واقعات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ مکہ والے تو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ بستیاں پلٹی ہوئی ہیں، آج تو کھدائی ہو رہی ہے، کھدائیوں میں بڑی بڑی بستیاں مل رہی ہیں، انسانوں کے ڈھانچے مل رہے ہیں جو دبی ہوئی ہے گہرائیوں میں، کئی فٹ نیچے وہ بستیاں آج کھل کے سامنے آ رہی۔ آپ تھوڑا سا اپنے اندر بصیرت پیدا کریے، آنکھوں کو کھول کے دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ لوگ کھود کر بستیوں کو دریافت کر رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تہذیب یافتہ بستیاں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ موہنجودڑو کی خدائیوں کے بارے میں پڑھیے، سنیے، اسی طرح سے ہڑپا کی خدائیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں پڑھیے۔ جو بچے پڑھتے ہیں اس وقت ہسٹری میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہاں کوئی جیتی جاگتی بستیاں رہا کرتی تھی جو زمین دوز ہو گئی، منو تنو مٹی کے نیچے دفن ہو گئی یہ بستیاں۔ آپ جائیے مصر کی طرف جائیے، فرعون کے آثار آج تک موجود ہیں، ہزاروں سال پہلے وہ لوگ آباد تھے، جیتے جاگتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ صرف عبرت کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں، اپنے دلوں میں اتاریں کہ اللہ کے پاس و لحاظ میں اس کے حدود کی رعایت میں ہی کامیابی ہے۔ اگر اس سے حدود کی تجاوز کیا ہم نے، جو اس نے حد قائم کیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چاہے ہم حکومت میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ہم مال و دولت کے کتنے بڑے مالک کیوں نہ ہوں، چاہے ہم کتنی بڑی پراپرٹی کے مالک کیوں نہ ہوں، اگر اللہ کے حکموں کی رعایت نہیں کی تو ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو میں نے واقعہ ذکر کیا حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کی قوم، اللہ نے ان کو آباد کیا تھا۔ آپ لوگ اس وقت نام سنتے ہوں گے، یہ جارڈن ایک ملک ہے، کنارے ایک دم جارڈن کا ملک ہے، اس کے آس پاس میں یہ بستی آباد تھی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اگر پڑھا ہوگا کسی نے، ڈیڈ سی، جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں مرا ساگر، اسی طرح سے اردو میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بحر مردار۔
یعنی اس میں، اس سمندر میں جو وہاں پر ہے اس وقت، اس میں کوئی بھی مخلوق نہیں پائی جاتی. اسی سمندر کے نیچے یہ بستی دفن ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بستی. ایسی تیزابیت ہے اس پانی میں کہ کوئی آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مخلوق، یعنی جو مچھلیاں ہوا کرتی سمندر میں، کوئی چیز پائی نہیں جاتی اس میں. اسی کے نیچے وہ بستی دفن ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی میں بھیجا، اور اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. وہ بستی والے، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی والے، وہ عجیب و غریب برائیوں میں مبتلا تھے. میں آپ کو معلومات کے لیے بتاتا ہوں میری عزیز ماں اور بہنوں، اپنے دل میں یہ بات اتاریے آپ. کسی قوم میں اتنا شدید عذاب، یعنی اس سے پچھلی قوم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں اس میں صرف اور صرف ایک عذاب آیا. اس میں صرف اور صرف ایک عذاب آیا. نوح علیہ السلام کی بستی میں، یعنی ان کی قوم کے ساتھ کیا عذاب آیا؟ پانی بھر گیا، یعنی ایک ایسا سیلاب آیا جس میں پوری بستی غرق ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا. وہ کون سا عذاب تھا؟ سخت اور زوردار آندھی. ایسی آندھی تھی کہ لوگ ایک دوسرے میں ٹکراتے تھے اور ان کے چیتڑ اکھڑ جاتے تھے، بکھر جاتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا کہ زوردار چیخ آئی، اور ایسی چیخ کہ جس کی وجہ سے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور عودے منہ سب زمین پر گر گئے. لیکن لوط علیہ السلام کی بستی پر 3 طرح کے عذاب آئے. کتنے عذاب آئے؟ ایک ساتھ 3 طرح کے عذاب. سب سے پہلا عذاب کیا ہے کہ اندھی ہو گئی قوم، اللہ نے بینائی چھین لی. اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، اور پتھر ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے مسومتن عند ربہم، کہ ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ کس مجرم کے سر پہ جا کے گرے گا. ایسا خطرناک عذاب کہ پتھروں پہ نام لکھے ہوتے تھے کہ یہ نکیلے پتھر یہ فلاں مجرم کے سر پہ جا کے گرے گا. 2 عذاب ہوا. تیسرا عذاب کیا ہوا کہ بستی ان کے اوپر پلٹ دی گئی، یعنی برتن سیدھا اس کو الٹ دیجئے، اس طرح سے بستی کے ساتھ معاملہ کیا. ایسا زوردار زلزلہ تھا کہ پوری کی پوری بستی عہدے میں پلٹ دی گئی ان کے اوپر. یہ 3 طرح کے عذاب ایک ساتھ آئے. آپ غور کریے کتنا شدید عذاب رہا ہوگا. یہ کیوں ہوئے؟ یہ کیوں ہوا؟ عذاب کیوں اترا؟ یہ صرف اور صرف بے حیائی کی وجہ سے اترا، کہ وہ قوم بے حیا ہو گئی تھی. اس طرح کی بے حیا ہو گئی تھی کہ اللہ نے جو جائز ان کے لیے جوڑے بنائے تھے وہاں سے ہٹ کے اس حدود سے آگے بڑھ کر وہ دوسروں یعنی اپنے ہی ہم جنس سے خواہش پوری کرتے تھے. اللہ نے جو ان کے لیے جائز طریقہ بنایا تھا خواہش پورا کرنے کا، اس جائز طریقے کو انہوں نے جو ہے ختم کر دیا تھا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ناجائز طریقہ تھا اس کو اختیار کیا تھا. اس طرح کی وہ بے حیا قوم ہو گئی تھی. اسی طرح میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، جب معاشرہ بے حیا ہوتا ہے، بے پردہ ہوتا ہے، ننگا پن آتا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، پھر وہ معاشرہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر مختلف طرح کا عذاب آتا ہے، یعنی موتوں کی کثرت، حادثوں کی کثرت، زلزلوں کی کثرت، اللہ کے عذاب کی کثرت اس معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اس جگہ پر پھیل جاتا ہے. آپ اگر علم رکھتے ہیں تو آپ پڑھیے اخباروں کو اور وہاں کے حقائق کو کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پہ زیادہ عذاب بھیجتا ہے جہاں پر زیادہ ننگا پن ہوتا ہے، جہاں پر زیادہ بے حیائیاں ہوتی ہیں. لاکھوں لاکھ موتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، بیماریاں ایک ساتھ پھیل جاتی ہیں، ایسی بیماریاں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں حیا کو داخل کریے، زندگی میں سادگی لائیے. اللہ نے جو حدود قائم کیے ہیں اس حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریے. اللہ نے جو جائز چیزیں آپ کے لیے قرار دی ہیں اس کو آپ غنیمت سمجھیے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے دل سے حیا نکل گئی ہے تو پھر تم جو چاہو کرو، چاہے جانور بنو، چاہے تم اندھے ہو جاؤ اپنی خواہش پوری کرنے میں، جو خواہش ہو تم پوری کرو، کیونکہ تمہارے اندر سے حیا نکل گئی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک بہت اہم شعبہ ہے. اگر اس شعبے کو کوئی پامال کر دے تو اس کا گویا ایمان خطرے میں ہے.
اگر حیا کو پامال کر دیا گیا بے پردگی کی وجہ سے، ننگے پن کی وجہ سے، ناجائز خواہشوں کو پوری کرنے کی وجہ سے، تو پھر سمجھیے ایمان کا خطرہ اس کے اوپر منڈرانے لگا۔ اب اور تب میں ایمان چلا جائے۔ آج موبائلوں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، تھیٹر کے ذریعے سے، سینما کے ذریعے سے آج بے حیائیاں عام کی جا رہی ہیں، بے پردگی عام کی جا رہی ہے، سیریل کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے بے حیائی عام کی جا رہی ہے، تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں بے حیا بن جائیں اور پھر اپنے ایمان کو بیچ دے جا کے سرے بازار۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح سے اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، کس طرح سے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، کس بنا پہ کر رہی ہیں۔ آپ میری عزیز ماں اور بہن اس بات کو سمجھیے، صرف اور صرف بے حیائی کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ ان موبائلوں کے ذریعے سے جو بے حیائی وجود میں آ رہی ہے، ان سیریلز کے ذریعے سے، سینما کے ذریعے سے، ننگے پن کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے جو بے حیائیاں وجود میں آ رہی ہیں، اسی کی بنا پر آج ہماری بہن اور بیٹیاں وہ ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور کلمہ کفر پڑھ کر زندگی گزار رہی ہیں۔ ورنہ کوئی راضی ہو سکتا ہے ایمان کو بیچنے کے لیے؟ لوگ اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں، 72 تیر کھا لیتے ہیں اپنے جسم پر، لیکن ایمان پر زر آ جائے، ایمان پہ ضرب آ جائے، ایمان میں سمجھوتا ہو جائے، یہ برداشت نہیں۔ لیکن آج بے حیائی کے ذریعے سے، آزادی کے ذریعے سے، آزادی نسواں کے نعرے کے ذریعے سے آج ایمان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ تحقیق کریے کتنی لاکھوں لاکھ بیٹیاں جو مرتد ہو گئی، بڑے بڑے دیندار کے گھر والے جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے، جن کو دین کا پیشوا سمجھا جاتا ہے، ان کے گھروں کا یہ حال ہے کہ ان کے بچے اور ان کی بچیوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، شیطان نے کیسے سینت ماری ہے ان کے گھر میں، جو دین کو پامال کر رہا ہے، جو ضمیر کا سودا کر رہا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیجئے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بہنوں کا خیال کریے، اپنی بچیوں کا خیال کریے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ پڑھائی کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا آنکھ کھولیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، کس کے لیے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ دیندار گھرانوں سے آ رہی ہیں، جن کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، ان کے گھروں سے ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان بے حیائی کے ذریعے سے، بے پردگی کے ذریعے سے کس طرح سے شیطان سید مار رہا ہے، اور وہ اس سید کے ذریعے سے ایمان کا سودا کروا رہا ہے ہماری بہن اور ہماری بیٹیوں سے۔ اس لیے آپ سنبھلیے، تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیجئے، خبر لیجئے اپنے گھروں میں کہ ان موبائلوں کے ذریعے سے کیا کیا دیوالیاں دین کا اٹھ رہا ہے، کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ آپ کو تب پتا چلے گا کہ کتنا خطرناک ماحول ہو گیا ہے، اور اوپر سے شیطان یہ بے حیائیاں پھیلا رہا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں وہ آلات دے دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں گانے بجانے عام ہو جائیں، جب دنیا میں گانے والیوں کو اعزاز دیا جانے لگے، ان کو ایوارڈ ملنے لگے، زنا پھیل جائے کثرت سے، بے حیائیاں پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، تو پھر انتظار کرو قوم ہود کی شدید آندھیوں کا، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، پھر قوم صالح کا زوردار چیخ کا انتظار کرو، پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر قوم لوط کی زیر و زبر ہو جانے والے عذاب کا انتظار کرو۔ اور فتنے اس طرح سے رونما ہوں گے جیسے ایک تسبیح کا دانہ توڑ دیا جائے اور تسبیح کے دانے پے در پہ نیچے گرنے لگتے، ایسے فتنے رونما ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان ہو گئی، ششدر ہو کے رہ گئی کہ کس طرح سے روکا جائے ان برائیوں کو۔ ایسے ایسے گھروں سے ایسی ایسی خبریں آ رہی کہ پھلا کی ویڈیو، پھلا کی یہ، پھلا کی وہ، مرتد۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم غافل رہے، پڑھائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ ہم غافل رہے، جس کی وجہ سے میں نے ایک آدمی کو 55-60 سال کے آدمی کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا ہے اپنے استاذ کے سامنے، بچوں کی طرح سے ہچکیاں مار کر رو رہا تھا۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ صرف
اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ جب اس کو پرواہ کرنی چاہیے تھی اپنے بچے کی، اپنے بہن کی، اس وقت اس نے پرواہ نہیں کی، تو ہوا یہ کہ وہ مرتد ہو گئی۔ تو یہ قرآن آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ سنبھلو، جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، جو جہنم کی آگ کھینچ رہی ہے دن بدن، بے حیائی کی آگ، نافرمانی کی آگ کھینچ رہی ہے بچوں کو، بچیوں کو، اس سے بچاؤ، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ کے بچاؤ، لیکن بچاؤ کسی طرح سے بچاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں بھوکا کیوں نہ رہنا پڑے، فاقہ کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، لیکن بچاؤ اپنے اہل و عیال کی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کو باندھ لیجئے اپنے دامن میں مضبوطی سے، ورنہ کوئی بھی عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قوم لوط کو اللہ نے صرف اسی وجہ سے برباد کیا تھا جس کا میں نے واقعہ بتایا۔ تو میں جو تذکرہ کر رہا تھا، قوم لوط میں 3 فرشتے آئے، 3 فرشتے، اور وہ نوجوان کی شکل میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے رات میں، شام کے وقت آئے وہ لوگ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت لوط علیہ السلام نکلے تو دیکھے 3 خوبصورت بچے نوجوان کی شکل میں فرشتے آئے۔ تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یار آپ کہاں پہ آ گئے ہیں مہمان بننے کے لیے، ایسی بے حیا بستی میں آ گئے ہیں، ایسی گندی بستی میں آ گئے ہیں آپ مہمان بننے کے لیے، جہاں پر یہ ظالم لوگ ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو رکنا چاہتے ہیں آپ کے وہاں، آپ کہیں جا نہیں سکتے، رات کا وقت ہے۔ تو لوط علیہ السلام بہت زیادہ متفکر ہوئے کہ کہیں، کیونکہ مہمان ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا مہمان گھر میں خوش رہے اور خوش ہو کر جائے، اور وہ نبی، ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی پوزیشن کا مالک کہ نبی ہے، تو وہ کتنی کوشش کرے گا۔ تو انہوں نے بڑی خاموشی سے اندر کیا ان 3 بچوں کو، یعنی 3 نوجوانوں کو، اور کہا کہ خاموشی سے آپ گھر میں رہیے، خاموشی سے آپ گھر میں رہیے۔ بہت زیادہ پریشان ہو، کہیں ایسا خبر نہ لگ جائے، سراغ نہ لگ جائے میری بستی والوں کو کہ میری بستی والے ان کو کھینچ نہ لے جائیں۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے یہ ماجرا دیکھا کہ 3 خوبصورت نوجوان بچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس بیوی نے کیا کیا، کیونکہ وہ معاون نہیں تھی اپنے شوہر کی، یعنی لوط علیہ السلام کی، وہ بھی نافرمان تھی، اپنے شوہر کی نافرمان، نبی کی نافرمان، اللہ کی نافرمان وہ بیوی تھی۔ یعنی کتنی بدنصیب بیوی تھی وہ، کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان، اور وہ شوہر جو نبی کی نافرمان، پھر اس کے بعد وہ نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، یعنی اللہ کی نافرمان، یعنی تباہی بربادی اس کے مقدر بن چکی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے جا کے قوم میں خبر پھیلا دی کہ 3 خوبصورت نوجوان وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو اب قوم کو یہ سننا تھا کہ سب بھاگے بھگائے بدماش لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ کھولو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ لگ رہا ہے میری قوم کو پتہ چل گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے سامنے، تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں جو ہے کچھ بچے آئے ہوئے ہیں۔ تو کہاں آئے ہوئے ہیں، کہ دیجیے ہم کو، دیجیے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ مہمان ہے، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا رکھو اپنے دل میں، کہ ایک دم ہی مر گئی حیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ مہمان ہے، یہ میرے ذمے ہے۔ انہوں نے کہا زیادہ آپ باغ باز نہ بنیے، وہ مہمان کو ہمیں دے دیجیے جلدی سے۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے تمنا کی کہ کاش کہ میرے اندر کچھ مضبوطی ہوتی، کچھ میں مضبوط ہوتا تو ان لوگوں کو میں سبق سکھاتا۔ تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ تمنا تھی، جس کے بعد اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا سب کو مضبوط بنا کے بھیجا۔ ان کی یہ تمنا ہے، اللہ نے سن لی کہ کاش میں کچھ مضبوط ہوتا جس کے ذریعے سے میں ان کا مقابلہ کر سکتا۔ اس کے بعد سے جتنے نبی آئے سب مضبوط ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ قوم کہہ رہی جلدی چھوڑی، راستہ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن، میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، کیوں مہمانوں کو رسوا کر رہے ہو، کیوں مجھے رسوا کر رہے ہو؟ کہہ رہے آپ مجھے ہم لوگوں کو زیادہ نہ سمجھائیے، آپ ہٹیے۔ انہوں نے کیا کیا، زبردستی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جب یہ اندر داخل ہو رہے تھے
تو ان تینوں فرشتوں نے کہا، یعنی ان تینوں لڑکوں نے کہا کہ اے لوط، اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم تک نہیں پہنچ سکتے، لن یصلوا الیہ، کہ یہ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی ان لوگوں کی تو لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ لگ رہا کچھ اور معاملہ ہے، یہ جو تینوں خوبصورت نوجوان ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ ان کو احساس ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ورنہ ظاہر سی بات ہے مہمان تھے اور گھبرانے لگتے، پریشان ہو جاتے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا، اچھا جب وہ داخل ہوئے ہیں وہ بدماش تو وہ اندھے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اندھے ہو گئے، آپس میں ٹکرانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بس یہ فرشتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی انہیں یقین ہو گیا اب عذاب ان کے اوپر طے ہو چکا ہے، کیونکہ یہ فرشتے جو تینوں آئے تھے وہ عذاب ہی کے لیے آئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام سے جب وہ اندھے ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام سے ان تینوں فرشتوں نے کہا کہ آپ جلدی فوراً کام کریے، کیونکہ رات کا وقت تھا، آپ اور آپ کے جو متبعین ہیں، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو لیجیے، اب فوراً نکل جائیے بستی سے، کیونکہ اب ان پر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں توبہ کے، اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم ان کو عذاب دیں۔ تو ہوا یہ کہ لوط علیہ السلام جو ہے فوراً اسی وقت اپنے گھر والے یعنی جو ان کے ساتھ دینے والے تھے سب کو لے کے نکلے، اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے لوط اپنے بیوی کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھیے گا۔ یہ کتنا سخت جملہ ہے کہ چاہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو، چاہے کہ وہ آپ کی گھر والی ہو، لیکن اللہ کی نافرمان ہے، اس لیے آپ کا نبی ہونا بھی اس کو بچا نہیں پائے گا۔ آپ غور کریے کہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ولی کی گھر والی ہو اور کوئی بڑے سے بڑے بزرگ کی گھر والی ہو تو اس کی بزرگی کی وجہ سے بچا لی جائے گی، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے جو ہے اسی قوم کے ساتھ ہلاک و برباد کر دیا، اور کیا کہا کہ پلٹ کے اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھیے گا کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام لے کے نکلے اپنے ماننے والوں کو، جیسے ہی بستی سے باہر ہوئے ہی ہیں، سحر کا وقت ہوا ہے، فوراً ہی عذاب آ گیا، فوراً ہی عذاب آ گیا۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ اندھے ہو گئے، اس کے بعد زلزلہ آیا، شدید زلزلہ، نہیں دوسرا عذاب کیا آیا کہ پتھروں کی بارش ہونے لگی اچانک سے، اور ایسے نکیلے پتھر تھے کہ جو ہر ایک کے سر پہ جا کے لگتے تھے، اور اللہ پاک نے لکھا، اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے، یہ پتھر پھلا مجرم کے سر پہ جا کے گرے گا، یہ پتھر پھلا مجرم کے سر پہ جا کے گرے گا۔ وہ وہاں پہ گرنا شروع ہوا ان کے سروں پہ، اس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ایک دم تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر تیسرا عذاب کا آیا کہ بستی الٹ دی گئی، جیسے میں نے مثال دی کہ برتن کو جیسے پلٹ دیا جائے ایسے ان کے اوپر بستی پلٹ دی گئی، یعنی 3 مسلسل پہ در پہ عذاب آئے اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، پوری بستی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں پانی ابلا، اور آج جو آپ ڈیڈ سی دیکھتے ہیں اسی بستی کے اوپر وہ بہ رہا ہے، اس کے نیچے تمام کی تمام بستیاں جو دبی ہوئی دفن پڑی ہوئی ہیں۔ تو کیا انجام ہوا میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں؟ کیسا خطرناک اور کیسا برا انجام ہوا کہ لوگوں کا جو بے حیا تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے باغی اور سرکش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا اور کیسے عبرت کا نشان بنایا کہ کوئی گھر باقی نہیں تھا الا وہ جو مسلمان تھے، یعنی جنہوں نے لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، صرف وہ گھر باقی تھے، اس کے علاوہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ ہم نے ان بستیوں میں، ان واقعات میں ایک بہت بڑی نشانی چھوڑ رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ڈرتے ہیں اور آخرت میں بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ان نشانیوں میں، ان واقعات میں کیا ہے؟ نشانی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور عذاب علیم دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستو، درخواست ہے کہ آپ اپنے اندر سادگی لائیے، بازاروں کی زینت نہ بنیے زیادہ کہ تھوڑی سی ضرورت ہو رہی ہے، پتہ چلا بازاروں کی طرف عورتیں بھاگی جا رہی ہیں، فیشن کے نام پہ کس طرح سے بے پردہ ہو رہی ہیں، ان تمام برائیوں سے بچیے، اپنی زندگی میں سادگی لائیے۔ السجازۃ من الایمان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سادگی یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ علامت ہے، جس کے اندر جتنی سادگی ہوگی، دینداری ہوگی، وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا مقرب اور ولی ہوگا۔
اس لیے اگر آپ کو اللہ کا مقرب بننا ہے، اگر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو اپنے اندر سادگی لائیے، کم سے کم گھر کے باہر نکلیے، کم سے کم گھر سے باہر نکلیے، بہت شدید مجبوری ہو جائے، معذوری ہو جائے تب گھروں سے نکلیے، زیادہ تر اپنے محرم مردوں کے ساتھ نکلیے، اپنے بھائی کے ساتھ نکلیے، اپنے شوہر کے ساتھ نکلیے، اپنے والد کے ساتھ نکلیے، یوں ہی نہیں اکیلے نکل جا رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں پردے کا، کوئی پرواہ ہی نہیں باہر کے بے حیائی کا، اس لیے کم سے کم گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے خود کہا اپنے بیویوں کے تعلق سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی جی آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت اور کفار جیسے بناؤ سنگار نہ کریں، بن ٹھن کے نہ نکلیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، ان کی خوشبو سے مائل ہوں، ان کے جو ہے بے پردگی سے مائل ہوں اور ان کے ناز و نخڑے سے مائل ہوں، ایسا نہ ہونے پائے جیسے باہر کے غیر عورتیں نکلتی ہیں بن سنور کے۔ تو یہ مسلمان ماں اور بہنوں سے کہا گیا ہے، اگر وہ ماں بہن ایسا نہ کریں تو پھر بتائیے کتنی برائیاں وجود میں آئے گی۔ اس لیے آپ ان قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیے، گھروں میں مضبوطی سے رہیے، حیا کے ساتھ رہیے، اپنے بہنوں اور اپنے بچیوں کی فکر کریے کہ وہ کن عادتوں میں ملوث ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی دینی حالات کیا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوئیے۔ مردوں سے بھی میری یہی درخواست ہے اور میری عزیز ماں اور بہنوں سے بھی یہی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے اندر حیا داخل فرمائیے، میرے رب العالمین ہمارے بہنوں کے اندر بھی، میرے مولا ہماری ماؤں کے اندر بھی، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے اندر بھی، اے اللہ ہمارے بڑوں کے اندر بھی، ہم سب کے اندر میرے رب العالمین حیا داخل فرمائیے، میرے مولا سادگی داخل فرمائیے، سادگی داخل فرمائیے، میرے مولا بے حیائی سے بچائیے، بے پردگی سے بچائیے، آزادی سے بچائیے، میرے رب العالمین ایسی آزادی جو آپ کا باغی بنا دے، میرے مولا آپ کا نافرمان بنا دے، ایسی آزادی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، میرے رب العالمین ہمیں نیک بنائیے، صالح بنائیے، میرے مولا اپنا فرما بردار بنائیے، اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔